بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیوز ربانی 30 شعبان المعظم 1417 مطابق 9 جنوری 1997 بروز جمعرات جدہ صبح 11 بجے۔ ذکر پر خشیت کی تقدیم کا راز۔ ارشاد فرمائے کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک۔ میں خشیت کو پہلے کیوں بیان فرمایا؟ تاکہ خشیت غالب رہے، کیونکہ محبت جب خوف پر غالب ہو جاتی ہے تو بدعت ہو جاتی ہے۔ خشیت محبت کو حدود شریعت کا پابند رکھتی ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، میں صحابی کا دوڑ کر آنا بوجہ محبت کے تھا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر بھی رہے تھے۔ یہ حال ہے، اور حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، یعنی ان کی محبت خشیت کی پابند تھی۔ معلوم ہوا کہ جب محبت خشیت کی حدود کو توڑتی ہے تو بدعت ہو جاتی ہے، اور خشیت کا تضاد تو محبت تھی، لیکن حدیث پاک میں محبت کے بجائے ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ذکر سبب محبت اور حاصل محبت ہے۔ جو ذکر کرے گا اس سے معلوم ہوگا کہ اس کو محبت حاصل ہے، ورنہ جو محبت تو کر رہا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ محبت میں صادق نہیں۔ لہذا یہاں ذکر کی قید سے منافقین نکل گئے۔ جو صادق فی المحبت نہیں وہ ذاکر نہیں ہو سکتا۔ حکم استغفار کے عاشقانہ رموز۔ ارشاد فرمائے کہ استغفروا ربکم سے 2 مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ہم سے گناہ سرزد ہوں گے، جبھی تو معافی مانگنے کا حکم دے رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو معافی کا حکم نہ دیتے۔ جس طرح شفیق باپ جب بیٹے سے کہتا ہے کہ معافی مانگ تو اس کا معاف کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، پس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ مجھ سے معافی مانگو یہ دلیل ہے کہ وہ ہم کو معاف کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا معافی مانگنے میں دیر نہ کرو۔ اللہ کے انعام کی عظمت اور عشق کی محبت کی قیمت۔ ارشاد فرمائے کہ میرا ذوق یہ ہے کہ جس نے ایک بار بھی اخلاص سے اللہ کا نام لے لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ ان کا نام بہت بڑا نام ہے، جس کے منہ سے ایک بار بھی محبت سے ان کا نام نکل گیا، اللہ کی رحمت غیر محدود سے بعید ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اور جس کا ایک آنسو اللہ کے لیے نکل گیا وہ کبھی مردود نہیں ہو سکتا، اس کا سوء خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آنسو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی نفس سے مغلوب ہو کر وہ اللہ سے بھاگ بھی جائے تو اللہ کے علم میں وہ آنسو محفوظ ہوتا ہے۔ اس کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کر لیتی ہے کہ یہ کبھی ہمارے لیے رویا تھا، اس کو ہم کیسے ضائع کرتے۔ یہ ملفوظ بیان فرما کر حضرت والا نے نہایت درد اور رقت آمیز آواز میں فرمائے کہ معمولی باتیں نہیں ہیں، میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ علوم عطا فرماتے ہیں۔ یکم رمضان المبارک 1417 مطابق 10 جنوری 1997 بروز جمعہ، اندرون حرم مکہ مکرمہ بعد فجر۔ اسلام کی حقانیت کی ایک عجیب دلیل۔ ارشاد فرمائے کہ ایک دعا ایسی ہے جو سوائے حج عمرہ کے کسی عبادت میں تعلیم نہیں کی گئی، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ زکوٰۃ میں، حتیٰ کہ جہاد میں بھی نہیں بتائی گئی، سوائے حج عمرے کے۔ اے اللہ اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ حالانکہ اس وقت ابتداء اسلام میں حج کچھ مشکل نہیں تھا، کیونکہ چند لوگ تھے، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا یہاں ہجوم ہوگا، اس وقت مشکل پیدا ہوگی۔ لہذا 1400 برس پہلے جبکہ مشکلات کے اسباب نہ تھے، یہ دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ میرے حج عمرہ کو آسان فرما۔ یہ اسلام کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ 2 رمضان مبارک 1417 مطابق 11 جنوری 1997 مکہ مکرمہ 11 بجے صبح بروز ہفتہ۔ حرمین شریفین میں حفاظت نظر کے متعلق علم عظیم۔ ارشاد فرمائے کہ نامحرموں پر نظر کرنا سارے عالم میں حرام ہے، لیکن عالم حرمین شریفین میں اس کی حرمت اشد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہاں آنے والے اور آنے والی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور ہر میزبان اپنے مہمانوں کی ذلت کو اپنی ذلت سمجھتا ہے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اس قوم سے جو فرشتوں کو حسین لڑکے سمجھ کر ان کی طرف برا ارادہ کر رہی تھی، اور اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، لہذا انہوں نے فرمایا قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، ان علائقوں یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ مہمان کو ذلیل کرنا میزبان کو رسوا کرنا ہے، لہذا یہاں بدنظری کرنا، ان کے لیے دل میں برے خیال لانا، اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کو رسوا کرنا ہے، کیونکہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے راز سے باخبر ہے۔ وہ جانتے کہ نالائق میرے مہمانوں کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے اور ان کے متعلق برے برے خیالات پکا رہا ہے۔
لہذا جو یہاں بدنظری کرے گا اللہ تعالیٰ کے حقوق عظمت میں مجرم ہو جائے گا، اور مدینہ شریف میں بدنگاہی کی تو عظمت الوہیت میں کوتاہی کا بھی مجرم ہوا اور عظمت رسالت کے حقوق میں بھی مجرم ہوا، کیونکہ حرم مکہ میں وہ اللہ کے مہمان ہیں اور مدینہ منورہ میں وہ اللہ کے بھی مہمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مہمان ہیں۔ یہاں چند دن تقویٰ سے گزارنے سے کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ملک میں بھی ہمیشہ کے لیے حفاظت نظر کی توفیق دے دے کہ یہ شخص اتنا عادی تھا لیکن ہمارے حرم کا احترام کیا اور یہاں اپنے نفس اور مشقت کو برداشت کیا، چلو اس کی برکت سے عجم میں بھی اس کو تقویٰ دے دو۔ لہذا کیا عجب کہ تقویٰ فی الحرم تقویٰ فی العجم کا ذریعہ ہو جائے۔ اس آیت سے یہ استدلال کے مہمان کی ذلت کو میزبان اپنی ذلت سمجھتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس بلد امین میں عطا فرمایا۔ وہ خمر کہن تو قوی تر ہے لیکن وہ خمر کہن تو قوی تر ہے لیکن نئے جام مینا عطا ہو رہے ہیں، نئے جام مینا عطا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ کی محبت کی شرح تو وہی کے مزاج کے لحاظ سے تعبیرات و عنوانات کے اللہ تعالیٰ نئے جام مینا عطا کرتا ہے۔ بس اللہ قبول فرما لے تو یہی ایک مضمون میری مغفرت کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ حسن کبھی برائے عذاب ہوتا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران ارشاد فرمایا کہ قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تین فرشتوں کو حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسن کبھی امتحان کے لیے اور عذاب کے لیے بھی آتا ہے، لہذا حسینوں کو دیکھ کر ہوشیار ہو جائیے کہ کہیں ہمارے امتحان کے لیے یا عذاب کے لیے نہ بھیجا گیا۔ اور دل میں خیال آتا تھا کہ قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے تین فرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کیوں نہیں بھیجا گیا، لیکن جواب نہیں آتا تھا۔ آج اچانک دل میں جواب آتا ہوا کہ اس قوم کو زندگی ہی میں عذاب دینا تھا، اس وقت ان کو موت نہیں دینی تھی، اس لیے اسرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا گیا۔ حرمین شریفین میں حفاظت نظر کے لیے نہایت مؤثر مراقبہ۔ ارشاد فرمایا کہ ان دونوں حرم میں نگاہ کی حفاظت کے لیے ایک اور مراقبہ بتاتا ہوں۔ اگر یہاں اچانک کوئی نامحرم لڑکی نظر آ جائے تو نظر ہٹا کر فوراً دل میں کہو کہ اللہ میری ماں سے زیادہ محترم ہے کیونکہ آپ کی مہمان ہے، اور اگر کسی حسین لڑکے پر نظر پڑ جائے تو بھی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ یہ میرے باپ سے زیادہ محترم ہے کیونکہ آپ کا مہمان ہے۔ اور مدینہ منورہ میں کسی لڑکی کو یہ سوچ کر نہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان ہے، اس لیے میری ماں سے زیادہ محترم ہے، اور کوئی امرد لڑکا سامنے آ جائے تو سوچو کہ میرے باپ سے زیادہ محترم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ اس مراقبے سے عظمت الوہیت اور عظمت رسالت کی وجہ سے نظر بچانا آسان ہو جائے گا اور نفس کو بھی شرم آئے گی۔ کون ایسا بغیرت ہوگا جو اپنے ماں باپ کے لیے دل میں برا خیال لائے؟ لوگوں نے بتایا اس مراقبے سے عظیم نفع ہوا اور حرمین شریفین میں نظر بچانا آسان ہو گیا۔ دعا کا ایک نرالا مضمون۔ آج بعد ظہر ایک نوجوان نے حضرت والا کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے اور بیعت فرما کر حضرت نے یوں دعا فرمائی کہ اللہ اس بلد امین کی برکت سے ہمیں امین العین اور امین القلب بنا دے۔ عافیت کے معنی ارشاد فرمائے کہ عافیت کے معنی ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی پر مستقیم رہے۔ 3 رمضان المبارک 1417 بروز اتوار 12 بجے مکہ مکرمہ جنوبی افریقہ کے دارالعلوم آزادویل کے شیخ الحدیث مولانا فضل الرحمان صاحب جو حضرت والا کے مجاز بھی ہیں اور دیگر علماء بھی موجود تھے۔ تزکیہ کا سبب حقیقی فضل و رحمت و مشیت الہیہ ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو شیخ بھی کسی کے اصلاح و تزکیہ میں مفید نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی حفاظت کی۔ صحابہ سے فرما رہے کہ میرا نبی دنیا میں ہدایت کا سب سے بڑا مظہر ہے، مظہر اتم ہے، لیکن مظہر ظہور پر تو قادر ہے، اظہار پر قادر نہیں ہے۔ ہدایت کی تجلی کو ہمارا نبی بھی تم پر اظہار نہیں کر سکتا، ظہور کر سکتا ہے۔ یہ ہے میری مشیت سے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ اگر اللہ کی رحمت و فضل نہ ہو تو قیامت تک تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن جب میری مشیت شامل ہوتی ہے تو ان مظاہر ہدایت کے ظہور میں اظہار کا حکم لگا دیتا ہوں۔ اب ظاہر کر دو تو میری مشیت سے بندوں کا تزکیہ ہوتا ہے۔ مظہر ظہور کی جگہ ہے مگر وہ تابع ہے اس مظہر کے، مشیت الہیہ کے، لہذا صحبت شیخ کے ساتھ یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا اختیار یہاں تک تھا کہ اپنے کو شیخ کی خدمت میں حاضر کر دیا، اب آپ اپنا وہ فضل وہ رحمت وہ مشیت جو اس آیت میں مذکور ہے شامل حال کر دیجئے تاکہ ہمارا تزکیہ ہو جائے، کیونکہ تزکیہ کا اصل سبب آپ کا فضل اور رحمت و مشیت ہے، لہذا ہم اس کی آپ سے فریاد کرتے ہیں۔ کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمین کو کچھ کام ہے آسماں سے، زمین کو کچھ کام ہے آسماں سے۔